اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ واقعات صرف مزہ لینے کے لیے یا دلچسپی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو بندے اللہ کے بنتے ہیں، اللہ ان کا بن جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک دو مچھلی آتی تھی۔ وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ مگر اتفاقاً ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو وہ عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجر دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کی 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے بادشاہ 2 جہان کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔
اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چلا گیا، جہاں خدائے برحق کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا توکل، اپنا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹا لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آج بہت ساری پریشانیاں اور رزق کی تنگیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے میں تمہیں حکمران بھی ویسے ہی دوں گا۔ بے شک اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور اس کی ہر رضا میں راضی رہیں گے تو وہ ہم پر کبھی بھی مصیبتیں نہیں بھیجے گا، کبھی بھی ہمیں رزق سے تنگی نہیں دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں، تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔